بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح لی فیہ ابواب الجنان واغلق علی فیہ ابواب النیران ووفقنی فیہ بتلاوت القرآن یا منزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین۔ آج 20 رمضان المبارک ہے۔ مولا الموحدین، امیر المومنین، امام المتقین، غالب کل غالب، مطلوب کل طالب، مولانا علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایام شہادت پر ہم قطب عالم امکان، لنگر زمین و زمان، حضرت صاحب الزمان، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 20ویں دن کی دعا جو ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی، خدایا اس ماہ میں جنت کے دروازے مجھ پر کھول دے اور جہنم کے دروازے مجھ پر بند کر دے، اور مجھے اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا کر، اے مومنین کے دلوں میں سکون نازل کرنے والے۔ اگر ہم غور کریں تو خطبہ شعبانیہ میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں، یہ وہ مہینہ ہے ماہ رمضان المبارک جس میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جنت جانا ہر مومن کی تمنا ہے، اور جنت ایمان کی قیمت ہے، عمل صالح کی قیمت ہے، اور جہنم بدعقیدگی اور بدعملی کا نتیجہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جنت اللہ نے صرف زبانی دعووں پہ نہیں رکھی ہے، بلکہ اس کے لیے کردار بھی ضروری ہے، اعمال بھی ضروری ہے۔ انسان کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، انسان کا عمل بھی درست ہونا چاہیے، کیونکہ جنت ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے رحمت و رضوان ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کو ہر طرح کے عیش و آرام اور کھانے پینے کی چیزیں مہیا ہوں گی۔ جنت میں کسی طرح کی کوئی پریشانی اور بے سکونی نہیں ہوگی، جبکہ اس کے برخلاف جہنم میں ہر طرح کی پریشانی ہوگی۔ لیکن یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جب انسان کے اندر وہ کمال ہو، وہ تقویٰ ہو، وہ پرہیزگاری ہو کہ جس کے ذریعے سے وہ جنت کو حاصل کر لے۔ اس کے بعد اس دعا میں اللہ کے نبی نے تعلیم فرمایا کہ خدایا اس مہینے میں ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما۔ قرآن کریم پڑھنا، اس قرآن کریم کو پڑھنے کو کبھی قرأت کہا جاتا ہے، کبھی تلاوت کہا جاتا ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں بیان کیا کہ قرأت اس پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں صرف الفاظ کے اوپر توجہ دی جاتی ہے، لیکن جس پڑھنے میں غور و فکر اور معنی و مفاہیم پر توجہ دی جاتی ہے اسے تلاوت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، دعا کی ہے، دعا تعلیم فرمائی ہے کہ پروردگار اس مہینے میں ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، یعنی کہ ہم صرف قرآن کو پڑھیں نہیں بلکہ اسے سمجھے بھی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو سب سے اہم ہے کہ جو ہم شیعیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت اور قرأت کے اوپر توجہ دیں، کیونکہ قرآن کریم کو پہلے صحیح پڑھنا سیکھیں۔ جب پہلے صحیح پڑھ لیں اس کے بعد پھر اس کے ترجمے پر، اس کے مفہوم پر، اس کی تفسیر پر، اس کے شان نزول پر، اس کے الفاظ پر غور کریں۔ لیکن پہلی منزل یہ ہے کہ ہم قرآن صحیح پڑھیں، یعنی جس طرح سے قرآن کریم عربی میں نازل ہوا ہے تو ہم عربی ہی میں پڑھیں قرآن کو۔ مثال کے طور پر اردو زبان جو ہم بولتے ہیں، اردو زبان کا ذائقہ، اردو زبان کی چاشنی،
اس وقت محسوس ہوتی ہے کہ جب اردو زبان کو اردو لب و لہجے میں بولا جائے، ورنہ اگر کوئی انگریزی میں اردو زبان بولے گا تو انسان ہنسے گا، اس کو کوفت محسوس ہوگی، اس کو الجھن سی محسوس ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ہنسے گا، اس کے لیے مذاق بن جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انگریزی کے الفاظ کو اردو میں بولنا چاہے، اردو لب و لہجے میں، تو انگریز الجھن کھائیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے قرآن کریم کو اللہ نے عربی میں نازل کیا ہے، لہذا عربی میں جب قرآن نازل ہوا ہے تو قرآن کریم کو اسی طریقے سے تلاوت کرنی ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے۔ ویسے بھی ماہ مبارک رمضان ہے، لکل شیء ربیع و ربیع القرآن اور رمضان، پر معصوم کی حدیث ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے اور تلاوت قرآن کی بہار، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ لیکن قرآن کریم کو کیسے پڑھنا ہے؟ اقرؤوا القرآن بلحان العربی واصواتھا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو عربی لب و لہجے میں پڑھو، عربی آواز میں پڑھو، یعنی ایسے پڑھو جیسے ایک عرب پڑھ رہا ہو۔ لہذا اس کی جانب ہمیں توجہ دینی ہوگی، لہذا اور اس قرآن کریم کی تعلیم کے اوپر توجہ دینی ہوگی، اور یہاں پر ہم ان والدین کو بھی متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اور والدین بھی متوجہ ہو جائیں کہ صرف والدین کے حقوق نہیں ہیں بلکہ اللہ نے اولاد کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ یعنی جس طرح سے اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے حق کی رعایت نہ کرے تو اس سے باز پرس ہوگی، اسی طریقے سے اگر والدین اپنی اولاد کے حق کی رعایت نہیں کریں گے تو ان سے بھی باز پرس ہوگی۔ ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دو کہ تمہارے بچے صحیح قرآن پڑھیں۔ تو قرآن کی جب تعلیم دینی ہے تو کیسے دینی ہے؟ بلکہ اس طرح سے آپ کا بچہ قرآن پڑھے جیسے ایک عرب پڑھتا ہے قرآن کریم کو، یعنی وہ لہجہ اس کا ہو جو عرب کا لہجہ ہے۔ لہذا جب انسان اس کے اوپر غور کرے گا تو پھر وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے بہت سے فائدے ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کبھی اوبتا نہیں ہے۔ ایک کوئی بھی کتاب ہو، انسان ایک بار پڑھے، 2 بار پڑھے، 10 بار پڑھے، 20 بار پڑھے، آخرکار عاجز آ جائے گا، پھر بند کر کے رکھ دے گا۔ لیکن انسان جب قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اس کے الفاظ کو پڑھے گا، اس کے معنی کو پڑھے گا، اس کے مفہوم کو پڑھے گا، جتنا پڑھتا جائے گا اس کو نئے نئے مطالب سمجھ میں آتے رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم یعنی یہ کتاب وہ ہے جو ہمیشہ تازی ہے۔ جب بھی انسان اسے پڑھے گا تو اس کو ایک تازہ معنی سمجھ میں آئے گا، ایک تازہ مفہوم سمجھ میں آئے گا، ایک تازہ مطلب اسے سمجھ میں آئے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم میں جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ توجہ دی گئی ہے کہ قرآن کو پڑھنا، یعنی جتنا قرآن نماز میں پڑھنا واجب ہے اس کا سیکھنا بھی واجب ہے۔ یعنی سورہ حمد یا دوسرا سورہ، مثلا سورہ قل هو اللہ، سورہ انا انزلنا، جو نماز میں انسان پڑھتا ہے تو اس کا صحیح سیکھنا بھی واجب ہے۔ کیونکہ اگر انسان غلط قرآن پڑھے گا، غلط سورہ پڑھے گا، غلط آیتیں پڑھے گا تو پھر اگر وہ نماز میں غلطی کرے گا تو نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ لہذا نماز میں اس کے لیے سیکھنا ضروری ہے، اور اس میں یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم سیکھ نہیں پائے، مجھے نہیں آتا ہے۔ اللہ اس وقت معاف کرتا ہے غلطیوں کو کہ جب انسان کوشش کرے جاننے کی، اور کوشش کرنے کے بعد وہ ایک نتیجے تک پہنچ جائے، پھر اس کے بعد اگر اس کے لیے کوئی مشکل آتی ہے، پھر بھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے بھولے سے، تو اللہ اسے معاف کرے گا۔ لیکن ایک آدمی خود اس کے پاس سارے کام کی فرصت ہے سوائے قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم پڑھنے کی اور اس کی تعلیم کی فرصت نہیں ہے، تو پھر اللہ ایسے شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ ضروری یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ ویسے بھی آج 20 رمضان المبارک ہے، 20 رمضان المبارک کو امیر المومنین نے وصیت کی تھی، جہاں بہت ساری وصیت کی ہے، اس میں سے ایک اہم وصیت ہے اللہ اللہ فی القرآن۔ اے حسن و حسین، اے ہماری اولاد، اے اولاد عبد المطلب، اور اے ہمارے شیعوں، جہاں جہاں تک ہمارا یہ پیغام پہنچے ان سب کو علی وصیت کرتا ہے کہ قرآن کے سلسلے میں توجہ رکھنا،
قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، قرآن سے وابستہ رہنا۔ قرآن ثقلین میں سے ایک ثقل ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہے، نہ اہل بیت قرآن کریم سے جدا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، اسی طرح سے دیگر ائمہ کے اگر ہم واقعات کو دیکھیں تو اس میں کس قدر قرآن کریم کی تلاوت کی تاکید ملتی ہے اور کس قدر قرآن کریم کی تلاوت کے لیے تاکید ملتی ہے اور اہمیت ملتی ہے کہ اگر انسان کوئی بزرگ آ جائے تو اس کے احترام میں کھڑا ہو، لیکن اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے پھر وہ قرآن کریم کے اگر تلاوت کر رہا ہے تو اسے پھر دوسرے کے احترام کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے سامنے اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کے سامنے ہے، وہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، لہذا کسی غیر اللہ کے احترام کے لیے اسے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ یہ ہے تلاوت قرآن۔ قرآن کریم جب انسان پڑھتا ہے کتنے واقعات ملتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک جگہ سے بچوں کے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کہ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہاں پر ایک معلم بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام وہاں گئے اور اس کے بعد اس معلم کی حوصلہ افزائی کی جو قرآن پڑھتا ہے۔ غلام کو بھیجا، کہا جاؤ گھر سے فلاں فلاں چیز لے کر آؤ، اور اس کو وہ تحفہ دیا۔ کہا یہ معلم قرآن کی عظمت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھلائے۔ لہذا بارگاہ معبود میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن صحیح پڑھنا سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔